حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے، جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے، ورنہ مجھے یہ دکھ درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے۔ یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے، تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں، کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا۔ ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا، تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے۔ وہ لگے بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 اکٹھے کر لی۔ اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، بھائی داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو، اس کا تعلق تو کلمے سے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے، میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے۔ گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے۔ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر میں انسان ہوں، کوئی خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ؟ میرا اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا، اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں۔ حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو۔ ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا۔ نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حج کیا حرام پیسے سے کیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کا اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا۔ حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا، حاضری لگ گئی، نماز کی حاضری لگ گئی، حج کی حاضری لگ گئی، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو سارا معاف ہو جائے، اور میں اعتراض کر کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں۔ میری بات غور سے سننا، جیسے آدمی زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی پر اعتراض، کسی کی حقارت، کسی کی برائی کہ یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی عورت ہے، یہ جملے نہ بولا کرو بھائیو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا